محمد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد جو بائبل میں بھی ذکر اس کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی آپ کے بارے میں. فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے واضح دلائل کے ساتھ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یہود نے معجزات کو جادو کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلاتا، جبکہ وہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہود کی سرکشی کا بیان دور نبوی میں انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اللہ نے کوششیں ناکام کرنے کا اعلان فرما دیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافر کتنا ہی ناگوار اس کو محسوس کریں. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، دین حق، دین اسلام، کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر، سسٹم آف لائف دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے مشرکین کو کتنے ناگوار گزرے. یہ حضور کا مقصد بعثت، اللہ کے کلمے کی سربلندی. اب اس کے لیے جہاد، اس کے لیے اسٹرگل، اس کے لیے محنت ہمیں پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کرنا تو ضروری ہے یہ کام، تبھی تو عذاب سے بچیں گے. کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تم واقعتاً ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. مستقل محنت بندہ بننے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی بہترین استعمال ہے تو وہ اس مشن کے لیے ہے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ عطا فرمائے گا. میرے اور آپ کے رب نے جنت تیار کی ہے. ذالک الفوز العظیم. یہی عظیم کامیابی ہے. جو وہاں کامیاب ہوا وہ اصل میں کامیاب ہوا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. اور ایک اور بات جسے تم چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی طرف سے مدد و قریبی فتح وہ بھی اللہ دنیا میں دے گا. دنیا میں قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین بھی غالب ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے. ساری زمین حضور کو لپیٹ کر دکھائی گئی. حضور نے فرمایا میں نے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، ہر جگہ میری امت کا اقتدار پہنچے گا. مسلم شریف کی روایت. اگلے الفاظ دل کے کانوں سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مددگار. اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں. آج بندہ اس کے دین کی نصرت کرے، محنت کرے، اللہ کہہ رہا تو میرا مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حواریین سے کہا تھا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ان کے حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے. آج نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے کھڑا ہونا یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کہتے میرے مددگار بن جاؤ. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، نصارہ. وکفر طائفہ. اور ایک گروہ نے انکار کیا یعنی یہود. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی، نصارہ کو غلبہ دیا یہود پر. فاصبحوا ظاہرین. پس وہ غالب ہو گئے. صدق اللہ العظیم. اللہ. سورہ جمعہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. مدنی صورتوں کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم.
تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں اس اللہ کی جو حقیقی بادشاہ ہے، حد درجے پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا بیان، اور اگلی آیت میں نبی پاک علیہ السلام کے 4 فرائض کا بیان آ رہا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے امیین یعنی عربوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ 4 بنیادی فرائض نبی پاک علیہ السلام کے 4 ہی مرتبہ قرآن میں بیان ہوئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 129، پھر سورہ البقرہ آیت نمبر 151، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اور اب سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ قرآن کی آیات کی تلاوت، اس سے غفلت سے لوگوں کو بیدار کیا جائے، دلوں کا تزکیہ ہوگا تو پھر اللہ کے لیے لوگ محنت بھی کریں گے، آخرت کی فکر بھی کریں گے، وہ تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے۔ احکام کی تعلیم دینا یہ حضور علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، آپ نے قرآن کی آیات کی تلاوت بھی فرمائی اور اس کی تشریح بھی فرمائی ہے، اور شریعت کے احکام کی حکمت بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے دین کی تعلیمات کا۔ یہ 4 کام حضور نے کیے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بدلا، اس قرآن کے ذریعے ان میں اللہ اور آخرت کی محبت پیدا کی، اس قرآن کے ذریعے ان کو اللہ والا بنایا، تب یہ 13 برس میں جماعت تیار ہوئی مکی دور میں، اور بدر کے میدان میں 313 اترے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال رہی۔ آج ہم بھی انقلابی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، خیر کا کام کرنا چاہتے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنا چاہتے، تو اجتماعیت اختیار کرنا ہوگی، اور اس کی دعوت کا کام ہو، اس کی تربیت کا کام ہو، اس کے امور دعوت کے، تبلیغ کے، تربیت کے، وہ قرآن کریم سے ہی ہمیں انجام دینے ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں 4 صفات اللہ کی۔ اللہ حقیقی بادشاہ، نوٹ کیجئے گا، اللہ کے رسول اس کے فرامین تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ القدوس، حد درجے پاک، حضور تزکیہ فرما رہے ہیں اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ اللہ العزیز، جو کل اختیار رکھنے والا، اس ذات کے احکام حضور سکھا رہے ہیں، ان کو ہلکا نہ لینا، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ الحکیم ہے، اور حضور اس کے حکم کے مطابق احکام کی حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا پیارا ربط ہے دونوں آیات میں جو ہمارے سامنے آیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ لوگ مراد قرآن آیا، صاحب قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عرب جن کے صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئی، امی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کتاب کی تعلیم کیا ہوتی ہے، رسول کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ البتہ نبی مکرم علیہ السلام صرف عرب کے لیے رسول نہیں، آپ ساری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کے علاوہ ان کو بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ان لوگوں کو بھی پہنچے گی جو ابھی ان عربوں سے نہیں ملے۔ آپ عرب میں سے ہیں، لیکن آپ کی رسالت یونیورسل تمام انسانیت کے لیے ہے، اور قیامت تک آپ کی رسالت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے عربوں کو چن لیا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، نبی مکرم علیہ السلام کو عرب میں سے چنا، اور اب بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل کو نبوت عطا ہوئی نبی مکرم علیہ السلام کو، اور قیامت تک کے لیے نبی مکرم علیہ السلام کی رسالت کو جاری فرما دیا گیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیات میں یہود کا تذکرہ ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے۔ ان کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے گدھے کی مثال ان کے لیے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر انہوں نے اس کو نہ نبھایا، گدھے کی طرح ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ گدھا تو گدھا ہے نا، اینٹوں کا بوجھ ڈال دیں اتارنا چاہے گا، کتابوں کا بوجھ ڈال دیں اتارنا چاہے گا۔ انہوں نے بھی کتاب کو بوجھ سمجھائی، بنی اسرائیل نے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے بارے میں آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال اس قوم کی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ بہت توجہ رہے، یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، کتاب کے ماننے والے تھے، کتاب کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، کتاب کو فراموش کر بیٹھے تھے، کتاب کو پس پش ڈال بیٹھے تھے، کتاب کے تقاضوں کو فراموش کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جھٹلایا۔ ایک جھٹلانا زبان سے ہوتا ہے، وہ تو کھلا پکا کافر ہوتا ہے ایک شخص۔ ایک جھٹلانا کردار اور عمل سے ہوتا ہے، وہ حامل کتاب امت نے حرکت کی تو اللہ نے ان کے لیے گدھے کی مثال بیان کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یہ تو دور ترجمہ قرآن کی محفل ہے، قرآن ہم نے کھولا ہے، قرآن سیکھ رہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن امت کا مجموعی حال کیا ہے؟ ہمارے 99% لوگ ہیں جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہیں پڑھا۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
ہم نے دنیا جہاں کی تعلیم حاصل کی ہے اور قرآن ہمیں الف بے بھی اس کی نہ آتی ہو، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان مبارک ساعتوں میں ہمارے دلوں میں یقیناً رمق ہے، ہمیں احساس ہے الحمدللہ، ابھی دل میں مانگے اللہ جو کوتاہی ہو چکی معاف فرما دے، آئندہ قرآن کو کھولنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں یہ قوم، کیوں یہ امت بنی اسرائیل ڈوب گئی اس طرح کی حرکتوں میں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ سنیے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ اے یہودیوں، اگر تمہیں زعم یعنی گھمنڈ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ان کو دعوت ہم اللہ کے چہیتے ہیں، آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ کیا کہا ان کو؟ موت کی تمنا کرو نا۔ اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے؟ موت۔ آگے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اس کے سبب جو انہوں نے کمائی آگے بھیجے، جو کرتوت اور اعمال آگے بھیجے، کبھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ حرکتیں ایسی ہیں، کتاب کو فراموش کیے بیٹھے ہیں، پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کیے بیٹھے ہیں، کس منہ سے موت کی تمنا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں right now if the time comes, and that will come inshallah ta'ala. We have to move, we have to go from this world. جانا ہے ہمیں یہاں سے۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتا ہے نا، اور تیاری کے لیے موت کی تیاری کرنی پڑے گی نا۔ موت کے آنے سے پہلے مہلت ہے نا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو یقیناً وہ تمہیں آپ پکڑے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات اللہ کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں اللہ بتا دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق کی مضبوطی، قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنے، کل کی فکر کرنے اور موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔